ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور پاک موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، چند ساتھیوں کے ساتھ ابی جہل جو ہے نا وہ آیا اور کہنے لگا حضور اگر آپ بتا دینا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں۔ حضور نے فرمایا سوچ لو۔ اس نے کہا جی میں نے بڑا سوچ کے سوال کیا ہے۔ ہر فرمایا پھر یہ تمہارا سوال جو ہے نا میری شان کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا یہ تو بچے بھی کھیلتے ہیں بتا دیتے ہیں، یہ کیا سوال ہے؟ اگر تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں پھر کلمہ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا جی پھر کیسے نہیں پڑھوں گا؟ حضور نے اشارہ کیا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جناب سارے حق دک کھڑے ہیں۔ ابو جہل کو اور تو کوئی جواب نہ آئے گا، اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کا جادو پتھروں پر بھی چلتا ہے، یعنی اتنا معجزہ مانگا ہوا دیکھا پھر بھی نہیں مانا۔ تو جو آدمی ضد میں آ جائے نا جی اس کو آپ لاکھ تقریریں کریں، لاکھ اس کو آپ ہدایت کریں، لاکھ آپ اس کو بات سنائیں، اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو اور ضد ہو پھر وہ نہیں مانتے۔ دیکھ لیں آج کل جو لوگ اہل بدعت ہیں یا روافض ہیں، خوارج ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، آغا خانی ہیں، قادیانی ہیں، ضد میں ہیں، لاکھ ان کو دلائل دیں وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی عجیب سی بات ہے کہ باوجود اس کے ایک دفعہ ایک عالم دین سے ان کا جو عیسائیوں کا جو بہت بڑا پادری تھا نا، فنڈر پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کا مناظرہ ہوا، اور وہ مناظرہ جو تھا نا جی وہ ورلڈ لیول، عالمی لیول پہ تھا اور آن لائن تھا کہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی۔ جب مناظرے میں سامنے آئے تو حضرت میرا خیال یہ ہے کہ حضرت علامہ رحمۃ اللہ کیرانوی تھے مناظر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنہوں نے کتاب اظہار الحق لکھی ہے اور جس کے پڑھنے سے لاکھوں عیسائی مسلمان ہوئے۔ جب سامنے ہوئے نا انہوں نے کہا پادری صاحب مناظرہ تو بعد میں کریں گے، یہ تمہارے ہاتھ میں کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا جی انجیل ہے، بائبل ہے۔ انہوں نے کہا اس کا میں ایک صفحہ بتاتا ہوں آپ کو، اس صفحے سے ایک صفحہ آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اپنی تمہاری کتاب ہے، تمہارے پیغمبر کی کتاب ہے، وہ پڑھ دو اور تم مجھے قرآن پاک کے جس صورت جس صفحے سے کہو کہ میں بھی پڑھوں گا۔ اگر تم اپنی کتاب سے وہ ایک صفحہ پڑھ کے سنا دو نا میں مناظرہ ہار گیا، تم جیت گئے۔ اب وہ کہا جی اور بات کریں اس کے پڑھنے کا کیا ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، انہوں نے کہا بھائی پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھو، دنیا سنے، پتہ لگے ان کو کہ تمہاری کتاب کی کیا شان ہے۔ جتنا زور لگا لیا نا جی، اس نے کہا میں شکست تسلیم کرتا ہوں لیکن میں پڑھوں گا نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں تو نعوذ باللہ یہ لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ولد الزنا ہے، وہ تو یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے تھے۔ اب وہ کیسے پڑھے؟ اس کو تو موت آ گئی نا، اس کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ میری کتابوں کو حضرت نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ حضرت نے تو ان کی ساری کتابیں دیکھی ہوئی تھی۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ تورات اور انجیل جو اصل ہے اللہ کی ہوتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ آج جتنی اناجیل ہیں یعنی 4 انجیل ہیں اس وقت مشہور، ویسے تو کئی ہوں گے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل مقوقس ہے، یہ جتنے ہیں یہ ایک بھی اللہ سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے، تو بعد میں لوگوں نے لکھی ہے۔ یہ شرف صرف قرآن پاک کو ہے کہ جب سے اترا ہے آج تک ایک ایک حرف زندہ ہے، محفوظ ہے، جس کی زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اتنے بڑے معجزے کے بعد کوئی ظالم، کوئی جاہل، کوئی ضدی کہے کہ معجزہ دکھاؤ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے، ورنہ اس سے بڑا کیا معجزہ ہے کہ آج تک قرآن پاک کے۔ اچھا پھر یہ ہے دیکھو نا کہ آج دنیا کتنی ترقی کر گئی، چاند پہ پہنچ گئی، زمینوں میں ڈرلنگ کر ڈالی، پیٹرول نکال لیے سمندروں سے،
لیکن قرآن نے جو خبر دی ہے کسی ایک خبر کی تردید کر سکے ہیں کہ جی یہ خبر غلط ہے؟ جب ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے معلومات ہیں، اتنے ذرائع ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، ایک خبر یا ایک آیت کا کوئی آدمی انکار کر سکا ہو؟ تو ایک ان کا آدمی گزرا ہے، ایک انگریز تھا، وہ یعنی سنگر تھا، بڑا مشہور انٹرنیشنل لیول کا آدمی تھا، وہ دھنیں بنانے میں بڑا ماہر تھا، یعنی اس کو کوئی گانا دو نا وہ اس کی دھن بناتا تھا، کیونکہ دھنیں بنانے والے اور ہوتے ہیں، گانے والے اور ہوتے ہیں، اس کو پھر ڈائریکٹ کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک فن ہے، ایسے تھوڑا ہے کہ بن جاتا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی اور وہ ایک عالم دین کے پاس اسلامک سینٹر میں آیا، اس نے کہا جی میں نے قرآن پاک کی غلطیاں پکڑنے کے لیے بڑی کوشش، کیونکہ میں ہوں سنگر کے، میں ہر آیت کی ہر بات کی ایک دھن بنا لیتا ہوں، لیکن آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جس کی دھن نہیں بنتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت غلط ہے، اگر بن جاتی تو پھر صحیح ہوتی۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ اس نے کہا وما انت علیہم بمسیطر۔ آپ نے کہا تم نے سواد سے لکھا ہے یا سین سے؟ انہوں نے کہا جی سواد سے۔ انہوں نے کہا اسی لیے تو نہیں بنتی، وہ تو سین سے ہے، اب بناؤ۔ اس نے کہا اب تو بن گئی۔ تو ہر آدمی نے قرآن کو یعنی پرکھا ہے۔ جیسے مکے کا ایک بڑا مشہور پہلوان تھا رکانہ، اتنا طاقتور آدمی تھا وہ کہ چمڑے کا وہ ایک مسلح بچھا لیتا تھا، اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، وہ کہتا 10 آدمی اس کو کھینچو، اگر میں گر جاؤں نا تو پھر میں تمہیں انعام دوں گا۔ اب وہ 10 آدمی جناب اس کو پکڑ کے زور لگاتے کھینچتے، وہ چمڑا ٹوٹ جاتا لیکن وہ بدبخت ہلتا ہی نہیں تھا، اتنا طاقتور تھا۔ اس نے ایک دن حضور پاک کو کہا کہ یا رسول اللہ میں جاہل آدمی ہوں، مجھے کیا پتا آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں، میرا امتحان کا ایک طریقہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں، اگر آپ نے مجھے کشتی میں گرا لیا نا پھر میں مان لوں گا کہ آپ سچے نبی ہیں، ورنہ مجھے تو مکے میں کوئی نہیں گرا سکتا، اور میں کشتی لڑنے کے لیے بھی تیار۔ یہ شان نبوت ہے، یہ شان رحمت ہے کہ اگر اس طرح بھی کوئی آدمی جہنم جانے سے بچتا ہے تو بچا لو، کیا فرق پڑتا؟ اگر ایک آدمی اس طرح سے مسلمان ہو جائے، جہنم سے بچ جائے تو ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ والے کبھی کبھی ایسے معاملات سر انجام دیتے ہیں کہ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا۔ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا اچھا یہ کیسا پیر ہے، کیسا بزرگ ہے، کیسا کہ اس نے ایسی بات کیوں کی؟ اب اللہ کا نبی کو لڑنے کے لیے تو نہیں آیا، کشتی تو دلیل نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطالبہ تھا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جناب انہوں نے کہا حضور آپ مجھ سے کشتی لڑ رہے ہیں، ایسے تو نہیں کپڑوں میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کپڑے اتاریں، باقاعدہ اپنا لنگوٹ کسیں، اور بس میں اسی طرح تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ سامنے آیا، اس نے پکڑ کے پھینکا، وہاں جا پڑا۔ وہ اٹھا حیران، کہنے لگا اچھا ایک موقع اور دے دیں، ہم نے اور موقع لے لیا۔ آیا تو آپ نے اٹھا کے ادھر پھینک دیا اس کو، اور نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نبی ہیں سچ، مجھے کوئی طاقت سے نہیں گرا سکتا، آپ نے معجزے سے مجھے گرایا ہے۔ جیسے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا نا، آج میں بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب مقدر میں ہو تو نصیب ہوتا ہے ایمان، ورنہ آپ لاکھ تقریریں کرتے رہیں، لاکھ ان کو ہدایت دیتے رہیں۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے ان کے لیے اہتمام کیے گئے، اچھا بڑے لوگ ہیں عالم بنے، عالم بن کے بھٹک گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا ہمیں اسی لیے سکھائی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ جب تک اللہ توفیق ہدایت نہ دے کوئی ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لَوْ جَاءَتْهُمْ كُلَّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، میرے محبوب آپ ان کی مانگی ہوئی ہر نشانی بھی دکھا دیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اس دن مریں گے جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔